وَإِن كُنتُمْ وَاقِعِينَ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس قرآن کے بارے میں تم کسی قسم کا تمہیں شک ہے، ریب آپ کو بتا چکا ہوں، كُلُّ رَيْبٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ شَكٌّ إِلَّا رَيْبَ الْمَنُونِ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ حَوَادِثِ الدَّهْرِ، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جس کو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ پر، فَاتُوا بِسُورَةٍ صَغِيرَةٍ مِّن مِّثْلِهِ مِن مِّثْلِ مَا نَزَّلْنَا، مثلی میں ہی ضمیر کا مرجع ما نزلنا، یعنی ایک کوئی اور ما نزلنا تلاش کرو، اور ایک صورت بھی فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بَعْضَهُ، یہ من تبعیضیہ آپ لے لیں، مولانا یہاں پر من ہے سورہ ہود کے اندر، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سورہ یونس کے اندر وہاں پر من نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے یہ ما نزلنا کی طرف جب ضمیر کو یہ من تبعیضیہ یا من بیانیہ اس کو بنائیں گے، وہاں وَدْعُوا مفتریات مثلہ اس طرح آیا ہے افتراء کے ساتھ، ادھر من نہیں ہے۔ ارے چوکرو کچھ پلا پڑا، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، مثل کس چیز میں؟ فی الفصاحت والبلاغت، فصاحت اور بلاغت میں۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء شہید کی جمع حاضرین، چاہے وہ تمہارے اللہ کا بھلا کرے کہ حاضرین تمہارے پیر و مرشد ہوں یا یہ کہ تمہارے یہ کہ بت ہوں، کوئی بھی ہو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ان کو پکار دو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ حَالَ كَوْنِهِ كَائِنِينَ مِن دُونِ، حَالَ كَوْنِهِمْ كَائِنِينَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ شہداء سے اس کو حال بنائیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، دون غیر کے معنی میں یہاں پر، اور دون اللہ کا بھلا کرے قبلوں کے معنی میں بھی آتا ہے، حدیثوں میں کئی جگہوں پر دون قبلوں کے معنی، نہری دون نہری کا، حضرت میرا سینہ آپ کے سینے سے پہلے، گولی لگے تیر لگے، حضرت طلحہ ابو طلحہ فرماتے ہیں لگے تیر تو پہلے مجھے میرے سینے میں لگے، محمد تجھے نہ لگے، نہری دون نہری کا، قبل نہری کا، میرا سینہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہوتے تھے، تو صحابی نے فرمایا مجھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ ایسے جلدی ایسے نہ، بڑے تیر انداز تھے، ہاتھ شل ہو گئے تھے، سمجھیے نہیں؟ سعد بن ابی وقاص بھی اسی طرح، وہ بھی بڑے تیر انداز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استاد ہو تو ایسا ہو، قربان جاؤں اپنے اساتذہ کی جوتیوں پہ، لیکن ہمارے اساتذہ اس قسم کی بات نہیں کریں گے، شاگرد کو تجھ پہ قربان جاؤں، ہوتے ہیں بہت سے کم اساتذہ، سلیم اللہ پہ تو قربان جاؤں، فرمایا ہم نے بہت پڑھا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بہت پڑھا، یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوگی، ایک چرواہے کا بیٹا آ گیا وہ ہمارا امام بن گیا، میرے بارے میں کہتے ہیں، سمجھے؟ موقف علیہ کے سال میں فرمایا ایک چرواہے کا بیٹا پہاڑوں سے آ کر کے ہمارا امام بن گیا، سمجھے؟ ہے یہ باتیں ان پیاری زبانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، سمجھے؟ مولانا سلیم اللہ خان نے بھی اخلاق اور سخاوت کی حد کر دی، کرم کی حد کر دی، اور ہم نے بلوچوں نے بھی غداری کی حد کر دی، بلوچ بے سوچ، بولو بلوچ کیا بے سوچ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے، ان کنتم صادقین فَفْعَلُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہو گیا مولانا؟ اب فاتو بصورت، چونکہ اسی قسم کی جزا ان کنتم صادقین کے لیے، اس لیے اس کو حذف کر دیو، پہلے والے کی ان کنتم کے لیے بھی فاتو جزا ہے، اور اس ان کنتم صادقین کے لیے بھی دال علی الجزا ہے۔ کوفیین کا مذہب یہی ہوگا، بصرین کا، کوفیوں کے ہاں آپ اسی فاتو کو جو مقدم ہے شرط پر اس کو بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ تو کوفی ہے بروزن خوفی، اڑے ہو گیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَمَا فَإِن لَمْ تَأْتُوا، اگر صورت نہ لا سکو تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرا کرو اور بچو اور ڈرو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس آگ سے الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کے ایندھن لوگ ہیں، وَالْحِجَارُ یعنی کافر لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور یہ کہ وہ پتھر جن کو تم نے معبود بنا دیا ان کو جلایا جائے گا، بس۔ وَقَدْ أُعِدَّتْ تِلْكَ النَّارُ لِلْكَافِرِينَ، یہ کافرین کے لیے اس کو تیار کر کے رکھا گیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب تفعلون مضارع کے نون اعرابی کو ان نے گرا دیا یا لم نے گرا دیا، دونوں نون اعرابی کو گراتے ہیں،
اور ان بھی عمل کرتا ہے لم، تو جمہور کے صحیح مسلک کے مطابق لم تفعلوا یہ ماضی منفی ہے، مضارع پر لم داخل ہو گیا تو ماضی منفی کے معنی، اس پورے کے اندر یہ محلاً مجزوم ہے، ان اس میں عمل کر رہا ہے، سمجھتا ہے؟ لیکن الحق للقریب ثم للبعید، تفعلون کے نون اعرابی کو حضرت اقدس مولانا لم صاحب نے گرا دیا، بولو تفعلون کے نون اعرابی کو کیا ہے؟ حضرت اقدس مولانا لم دامت برکاتہم العالیہ اس نے گرایا، سمجھے؟ تو ان یہ پورا اب ایک گویا کی ماضی منفی ہے، ان محلاً اس کے اندر اپنا جزم ظاہر کر رہا ہے، اور اس ماضی منفی کو مستقبل کے معنی میں کرے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر صورت نہیں لا سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہ تیسری صورت ہے، میں نے عرض کیا یا اس کو مانو یا اس جیسا پیش کرو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہ منافقین کو بھی خطاب ہے، اور منافقین کو پتہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک اسفل بالکل آخری وہ متعین ہے، اس لیے النار، اور یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ مومنین کو خطاب ہے، اور نارن کی جو تنکیر ہے یہ تقلیل کے لیے، بولو مومن انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے اعمال کی کمزوری ہوگی تو کچھ سزا بھگت کر کے نکلیں گے، اس لیے نارن تقلیل کے لیے نکرہ تقلیل، اور اے جنے دا پتریا کافر اور منافق جو معارضہ کر رہے قرآن کے، یہ پکے بالکل نیچے ہوں گے، تو اس وجہ سے النار معرفہ لائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سورۃ تحریم والی وہ صورت وہ پہلے ہے نارن، سمجھے، اور یہ مؤخر ہے، تو اس وجہ سے اللہ کو بنا کرے اس کو معرفہ لائے، اس لیے کہ پہلے نکرہ ہوتا ہے، نکرے کا پھر اعادہ جب کرتے تو پھر اس کے بعد معرفہ، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، چونکہ آپ نے پڑھا ہے، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، پہلے رسولا نکرہ فعصى فرعون الرسول، اب اس رسول کا اعادہ ہو گیا معرفہ سے، کانت الثانیۃ عین الاولی، النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، والمعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، والنکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، اور والمعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی۔ ارے پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ چاروں کے قرآن میں سب استعمال ہے، لیکن علامہ تفتازانی کہتے ہیں اس چوتھی کی مثال قرآن میں نہیں ہے۔ کون سا؟ المعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، تو تفتازانی نے قرآن ہی نہیں دیکھا تھا تو پھر کیا، قربان جاؤں تفتازانی پر، لیکن یہ ہے کہ یہ تتبع کی کمی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، بعضکم معرفہ لبعض نکرہ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، معرفہ کا اعادہ نکرے سے ہو رہا، تو حضرت کو بہت کم وقت ملتا تھا، زیادہ تر منطق و معقولات میں تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ آئے گا آپ کے سامنے۔ ارے کچھ پہلے پڑھا، یہ طریقہ اللہ کے یہاں ہوتا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس کا وعدہ پہلے سے کیا تھا نکارت کی حالت میں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ ابتدائی صورتوں میں سے، اس لیے اس کے بعد اب معرفہ لایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ، ذَلِكَ الْكِتَابُ الْمَعْهُودُ الَّذِي عَهِدْنَا کا جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ اے ہے، جو قول ثقیل ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ، اس کو معرفہ سے لائے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکو تو فرماتے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، نار موصوف ہے، الَّتِي اللہ کو اس کے لیے صفت موصول، وقودها الناس، یہ واو اصل کلمے کا، یہ نہیں کہنا کیا تفے، سمجھے بھائی جان، تو وقودها مبتدا مضاف مضاف الیہ، اور الناس والحجارۃ اس کے لیے خبر، صلہ یہ صفت ہو گیا النار کے لیے، النار مفعول ہے اتقوا کے لیے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور وَلَن تَفْعَلُوا یہ جملہ معترض ہے، ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز کر نہیں سکو گے، اور لن، نحویوں نے لن کو وضع کیا، یہ اصل میں ہے لا ان، بولو لا ان، سمجھے، لن، اس کا وزن ہوا ہے، اس کا وضع ہو چکا ہے، اس میں نفی کے لیے تاکید نفی کرے گا، اصل تعبید اس میں نہیں ہے کہ نفی اس کا ابد الآباد ہو، اس کو ذرا یاد کر لو۔ ہم لوگ وزارت تعلیم میں آپ کے دیوبندیوں کی طرف سے میں جاتا ہوں تو وہاں ایک ترجمہ مرجمہ اسکولوں کے لیے جو بنایا
تو وہاں پر ایک دن زبردست شین و یا عین وہاں نے پکڑا مولویوں کو. دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، چاروں کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی رؤیت ہوگی. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سب کی کہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت ہوگی. سب کا مذہب یہ. شین و یا عین ہا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ امامی اس نے کہا دیکھا اس چیز کو جاتا ہے جو جسم رکھتا ہو. تو آپ کہہ رہے کہ ہم رائی ہوں گے، ناظر ہوں گے، اللہ منظور الیہ ہوگا، اور اللہ مری ہوگا. تو مری تو وہ چیز ہو جو جسم رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاروں کی چارے اس کے قائل ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، اور جس کا اللہ کا جب جسم ہے تو تم مجسم ہے، اور مجسم کافر ہے تو تم چاروں کافر. اب وہ ایک دوسرے مجھے دیکھ رہے. ایک دوسرا کہا کہ لن آتا ہے تعبید کے لیے، ابدیت، ابدیت. لہذا کہا اللہ نے کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. اور ان کا ترجمہ ان کے ہاں یہی ہے، لن ترانی سواء کان فی الدنیا اور فی الآخرت، دنیا اور آخرت میں آپ دیکھیں گے نہیں. لن ابدیت کے لیے آتا ہے، ابدیت، 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 ابدیت. اب وہ سارے ہمارے سنی ادھر ادھر مجھے دیکھ رہے. میں نے کہا تھوڑا سا چھوڑو ان کو، سمجھے؟ تو اس لیے یہ چیزیں کام آنے کی. تو میں نے کہا جناب شین و یا عین و ہا، یہ کیا، یہ شکل مثلث ہے نہیں. الشکل المثلث شکل یحیط بہ ثلاثۃ اضلاع، یہ شکل مثلث ہے نہیں ہے. یہ درمیان والا حصہ آپ لوگوں کو نظر آتا نہیں آتا؟ میں انگلیوں کا نہیں پوچھ رہا ہوں، درمیان والے حصے کا پوچھ رہا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ آ رہا. آپ حضرات بتائیں یہ کون سا جسم ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے میں چھوڑوں گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم میں حیولہ، حیول الاولیٰ اور صورت جسمیہ، صورت نویہ، وہ الگ الگ پھر پوچھوں گا. میں بھی پڑھی. میں نے کہا دا چیشے، یہ آپ کو نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ کہنے لگے نظر آ رہا. میں نے کہا آپ رائی ہے، یہ مری ہے، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے لیکن جسم نہیں رکھتا. فَكَذَلِكَ رَبُّنَا، کہتے نہیں یہ تو انگلیوں میں گرا ہوا ہے. میں نے کہا انگلی کا تو میں نے پہلے سے آپ کو کہا انگلی نہیں، انگلی کا درمیان والا حصہ، وہ کون سا جسم. باقی مسئلہ رہ گیا کہ لن تعبید کے لیے نہیں آتا، لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے. ابدیت قرائن خارجیہ سے سمجھ میں آتا ہے. وَلَن يَتَمَنَّهُ ابدا، قرآن کہتا ہے. اگر ابدیت لن کے اندر ہے تو ابد لانے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھتے ہیں؟ اس لیے لن آتا ہے تعبید، اس کے تاکید نفی کے لیے. اور ابدیت کی جو نفی ہوگی وہ قرائن خارجیہ سے ہوگی. اور قرائن خارجیہ تمہارے پاس وہ اس سے نفی رویت پر نہیں ہے، سمجھے؟ ہمارے پاس رویت پر قرائن ہے، دلائل. لن سے استدلال. اس لیے خیال کر لینا مولوی صاحب، یہ مولوی امیر حمزہ نے وہ یہ شیعہ ہے اس کی کتابیں لاتا ہے میرے پاس، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ غضب کا وہ آدمی نحوی ہے، داڑھی منڈا ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ میں نے 8 سال 10 سال متول میں نے پڑھا ہے جامع فاروقیہ میں. اللہ تعالی ہمارے ناظم اعلیٰ کو جزائے خیر دے. ان لوگوں نے سلم، ملا حسن، قاضی حمداللہ صدرہ سب نکال دیا. علم آسان ہو گیا. سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے. علم بہت آسان کر دیا ہمارے ناظم صاحب. متول بھی نکلا. میں متول کی پتہ نہیں کتنے حواشی میرے پاس، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے، سمجھے؟ لیکن یہ داڑھی منڈا جب اس کی شرح مجھے مل گئی 7 جلدوں میں، المدرس الافضل، بڑی بڑی جلدیں 7، جب یہ مل گئی تو واہ حلوہ بنایا اس نے، بلاغت کو اور نحو کو. ایک خیال کر لینا، یہ باتیں لکھتا رہتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. الناس سے مراد کافرین ہے، چاہے کفر اعتقادی ہو یا کفر عملی ہو. عمل ہو دیکھو، یا ایھا الناس میں کس کو خطاب ہے؟ مومنین، کافرین، منافقین، تینوں کو خطاب ہے. تو وقودها الناس المعرفۃ اذا وجدت معرفۃ كانت الثانیۃ عین الاولى. اس لیے جہنم میں جانے میں مومنین بھی ہے، یعنی اسات مومنین جہنم میں وہ بھی جائیں گے اپنے اعمال کی سزا بھگت کر کے، نتیجتاً پھر وہ نکل جائیں گے. یہ بات حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اس لیے مومن اس پر نازان نہ ہو کہ میرے لیے جنت ہی جنت ہے، اعمال میں کمزوری کر کے نہیں.
مرجئے بننے کے آدمی کوشش نہ کرے کہ عمل کو ترک کر دے، اس وجہ سے اس میں، لیکن جہنم ابدی اور دائمی کافروں کے لیے ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، الناس سے کافر مراد ہے، یا یہ ہے کہ الناس سے تینوں مراد ہے، وساط مومنین بھی اس میں داخل ہے۔ والحجارت، حجارت سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پتھر مراد ہے جن کو یہ پوجا کرتے تھے، یا الحجارت سے مراد کبریت، کبریت مراد ہے یعنی گندھک، وہ بھی پتھر ہی ہو۔ اعدت للکافرین، اب ان دونوں کو جو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے اور اللہ کے کلام کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا، منزل کو بھی مانتا، منزل علیہ محمد رسول اللہ کو مانتا، یہ پکا مومن ہے مولانا۔ لہذا اس مومن کو کیا ہو چاہیے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ مولانا عمل صالح اس کو کہتے ہیں ما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے دے، ہاں معلوم کو عمل صالح ما حسنہ الشرع۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے، اس لیے کہ جز الشیء لا یعطف علیہ، شے کا جز اس پر عطف نہیں ہوتا۔ جاءنی المنظور ویدہ، منظور آگے اس کے ہاتھ بھی آگے، جان المنظور، جان المنظور فی بیتی وٹانگہ، تو شے کے جز کو اس پر عطف نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، الاعمال الصالح لیست بجزء اصلی، اجزاء اصلیہ نہیں ہے، ارکان یہ اس کے ایمان کے، البتہ ایمان کے مقتضیات ہیں اور ایمان کے لوازمات ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن دوسرا مسئلہ سمجھو، وہی ہے مولانا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ایمان کے اس کے لیے دخول جنت کے لیے شرط ایمان ہے، اعمال صالح شرط نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ اعمال صالح حصول درجات کے لیے شرط ہے، ایک جنت میں کسی جگہ جا کر یہ کہ نفس ایمان وہ اس کی وجہ سے آدمی پھر بھی سزا بھگت کر کے جائے گا، جنت میں جائے گا۔ یہ دخول اولی ابتدان آدمی فوراً جنت میں داخل ہو جائے، جہنم کہیں بھی اس کی تشکیل نہ ہو جائے، یہ اس وقت ہوگا کہ ایمان بھی ہوگا اور اعمال صالح بھی ہوں گے۔ اللہ کے بندوں کچھ پھل پڑا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اب یہ ہے کہ بِأَنَّ لَهُمْ، یہ مفعول ثانی ہے بشر کا، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مفعول اول ہے، اور بِأَنَّ لَهُمْ با ادھر لگا دو، آپ کی مرضی ہے، باب تو اب چلا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب بنزل خافض۔ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات ہے، تجری ایسے باغات جنت موصوف ہے، تجری من تحت اشجارها الانہار، ان کے درختوں کے نیچے 4 نہریں بہتے ہوں گے، تجری من تحت اشجارها الانہار، الانہار کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ ارے سنا ہے نہیں سنا؟ ادھر آپ کے درخت ہے لین پہ اور ادھر سے دودھ کے، شہد کے، پانی کے نہر چاہیے، ہوئے ہوئے ہوئے، اور ادھر سے حوریں یہار فیہا الطرف، یہار فیہا الطرف، دیکھتے ہوئی آنکھیں بھی حیران ہو جائیں گی۔ سمجھ رہی ہیں کہ تو میں عرض کر رہا ہوں، ادھر نہریں، ادھر باغات، ادھر بلڈنگیں، ادھر حوریں، یہار فیہا الطرف، فیہن قاصرات الطرف، سمجھے؟ قاصرات الطرف یعنی وہ قاصرات الطرف، ان کی آنکھیں تجھ پہ لگی ہے، سمجھے؟ تجھ پہ لگی ہے، اور یہ ہے کہ بس آپ مقصور علیہ ہے اور ان کی آنکھیں آپ پر ہے اور کوئی ان کا دوست نہیں ہے۔ جنات تجری من تحت اشجارها الانہار کلما رزقوا منها، جب بھی یہ کہ ان باغات میں سے ان کو کھلایا جائے گا، فرماتے رزقاً رزق، ہو گیا ملنگو، منہا اس سے اللہ کا من ثمرۃ، فرماتے کہ ان پھلوں سے، باغات سے یعنی پھلوں سے، یہ بدل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابدال الظاہر من المضمر، ابدال الظاہر من المضمر، رزقاً رزق جب ان کو کھلایا جائے گا، قالو تو کہیں گے جنت والے، مستقبل کے معنی میں ہوگا، قالو یقولون کہیں گے ھذا الذی، یہ وہ پھل ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل ہو، اس سے پہلے جو ہمیں دیا جاتا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے دنیا کے اندر، من قبل یعنی من قبل الآخرۃ فی الدنیا، دنیا کے اندر۔ ارے یار یہ تو وہی سوات کے پھل ہے، آڑو ہے یار، جو اس سے پہلے ہم سوات میں کھاتے تھے، یہ وہ عملو ہے جو سوات والے۔ قالو یہ بات کہیں گے اس حال میں کہ وقد اتوا بذالک الرزق، یہ رزق ان کو دیا جائے گا متشابہن، ہم شکل کی صورت میں،
پہلے آڑو آ گیا اسی طرح، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آڑو دوسرا بھی آ گیا اسی وزن کا، بالکل اسی رنگ کا، تیسرا آڑو آ گیا اسی طرح، مالٹا آ گیا اسی طرح، اللون لون واحد، لیکن یہ کہ ذائقہ الگ الگ ہے۔ لون تو واحد ہے، رنگ مگورا بس خوند گورا عملنگو رنگ مگور، بلکہ کیا ہے تو ایک یہ کہ من قبل ہاتھ، اس سے پہلے دنیا میں جائیں، یار یہ تو دنیا والی، لیکن جب کھائیں گے ارے توبہ یار یہ وہ ذائقہ کہاں ہے، یہ تو الگ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ من قبلو مانا 12 بجے سے پہلے، 11 بجے جو ہمیں ملا تھا وہ بھی مالٹا تھا، ابھی واپس 12 بجے بھی مالٹے لائے، سیب لایا وہی 11 بجے یہ وہی ہے، لیکن کھائیں گے تو دیکھیں گے 11 بجے والا سیب الگ تھا اور یہ 12 بجے والا الگ ہے۔ یہ جنت میں، اب قبلیت فی الجنت مراد ہے، ہو گیا مولانا۔ اب اتو بھی میں ہی ضمیر کا مرجع ہے رزق، کلما رزقوا منہا من الجنات یا من الثمرات، فرماتے کہ من ثمرات، پھل جب ان کو کھلایا جائے گا، رزقوا منہا کھلایا جائے گا پھلوں سے، رزقا بطور رزق ان کو، قالوا کہیں گے ھذا الذی، ھذا مبتدا میں الذی رزقنا، یہ وہی ہے، یہ وہی پھل ہے کہ جو میں کھلایا گیا تھا من قبل، اس سے پہلے دنیا کے اندر یا اس گھڑی سے پہلے۔ قالوا یہ بات اس وقت کہیں گے، قالوا کی ضمیر یا جملہ معترضہ بنا دو یا اس کو حال بنا دو، قد نکال، وقد اتوا بذلک الرزق، ان کو لایا جائے گا ان کے پاس یہ رزق متشابہا، ہم شکل کی صورت میں، شکل ایک ہی ہوگا ایک، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور انہی کے لیے ان باغات کے اندر بیویاں ہوں گے جو پاک ہوں گے، من الحیض ومن النفاس ومن الزکام، زکام سے اور کرونا سے، سب سے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پاک ہوں گے۔ تو ہاں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے فیہا ان جنات میں ان باغات میں ازواج بیویاں ہوں گے، مطہرۃ جو بالکل پاک ہوں گے حیض سے، نفاس سے، زکام سے، گند سے، سمجھے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ یہ باغات کے اندر رہیں گے۔ خیال کر لینا، یہ نہیں کہ فیہا کی ازواج کی طرف بیوی میں ہمیشہ رہیں گے، سمجھے؟ خیال کر لینا بولی سین۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہے اسلام آباد کی کیا نوکری ہے، کوٹھی مل گئی، چند دن بیوی کے ساتھ رہے، اچانک لیٹر آ گیا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوگی، ہر ایک اپنے گھروں پہ جا رہا، بیوی بھی ماتم کرتی ہے کہ ہے کیا اسلام آباد وزارت ختم ہوگی، واپس وہی بلوچستان والی بیوی بلوچستان میں آئے گی، سندھ والی دی۔ اس لیے اسلام آباد کے بارے میں خلود نہیں ہے، بلکہ اسلام آباد کے کہتے ہیں یہاں کے موسم کا اعتبار نہیں، راستے ہموار نہیں، درخت پھلدار نہیں، دوست وفادار نہیں، نوکری یہاں کی پائیدار نہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ملنگو، یہاں جا کر کے اسلام آباد میں کتنے بہترین درخت ہیں، درخت پھلدار نہیں، راستے ہموار نہیں، اوپر نیچے پہاڑوں، سمجھے؟ درخت پھلدار نہیں، راستے ہموار نہیں، نوکری پائیدار نہیں، دوست وفادار نہیں، کیا ہے؟ موسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو کیا یعنی جب وزارت کا اعلان ہوتا بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اچانک حکومت اسمبلی کو توڑا جاتا ہے، اچانک 5 سال پورے ہوتے، واپس یہ بہت پریشان ہو، 5 سال میں جتنا کھائے سخت پریشان ہوتے۔ حکومت ہے تو مولی منظور کے، ہر ملک ماست، ملک خداست، حکومت ہے ہماری، کوئی پریشانی نہیں، جہاں بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ، حکومت ہے تو سلیم اللہ خان کی قربان جاؤں اس پہ۔ اور پٹھان نے لایا اس کے لیے جوتے لایا، کہا حضرت پاؤں پہ لگا کر کے دیکھو، حضرت نے پاؤں پہ لگا دیا، ارے بھائی یہ تو بہت اچھے ہیں، آپ کو کیسے ہمارے پاؤں کا نمبر پتہ ہو گیا؟ ارے بھائی میرے دوسرے جوتے وہ پلاسٹک میں بند کر کے وہ رکھو، ہم کراچی میں استعمال کریں گے، خادم سے کہا۔ پٹھان نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، یہ لایا ہے نیا والا اس لیے کہ یہ پرانے مجھے دیں گے۔ حضرت نے فرمایا میرے جوتے، پٹھان کے اتنے بڑے پاؤں ہیں، حضرت نے فرمایا میرے جوتے کو آپ کیا کریں گے؟ اور پٹھان کو بھی اللہ جزائے خیر دے، وہ کروڑ پتی ارب پتی ہے، لیکن پٹھان لوگ دیکھ رہے، کہا کہ میرے جوتے کو کیا کرو گے؟ پٹھان آگے دوڑ کر کے اٹھایا، جوتے کا پپی لے لیا اور آنکھوں سے لگایا اور سینے سے لگایا۔ سلیم اللہ کے بھی آنسو آگے، لوگ بھی رونے لگے۔ فرمایا حضرت یہی کام کروں گا اور کچھ نہیں، سمجھتا ہے؟ تو یہ خلود جی نہیں، بس ایک اسٹیشن پورا ہو گیا۔